کیا فاطمہ کیس کے ملزم جعلی پیر اسد شاہ کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا ڈی این اے رپورٹ میچ ہو چکی ہے یا نہیں؟ آخر کیس کہاں تک پہنچا ہے؟ کیا نازیہ چنّا کیس کی ڈی این اے رپورٹ آ گئی؟ رانی پور فاطمہ کے ساتھ ہونے والے واقعے کے بعد نہ صرف خیر پور اور سندھ میں بلکہ پورے ملک میں دکھ کی فضا بن گئی ہے۔ لوگوں کا انتہائی سخت رد عمل آنے کے بعد مجبوری میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حرکت میں آنا پڑا اور انہوں نے پیر اسد شاہ کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد جب ڈی این اے کے سیمپلز لیے گئے تو وہی خبریں آئیں جو اس معاشرے میں طاقتور ملزمان کے تحفظ کے لیے آتی ہیں۔ ناظرین، سندھ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ پیر اسد شاہ کو بچانے کے لیے ڈی این اے کے سیمپل کو بدل دیا گیا ہے، لیکن ناظرین اب تو سندھ کے نگراں وزیر قانون عمر سومرو نے اس دعوے کی تصدیق کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سندھ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جعلی پیر کے ساتھ ملوث تھے، ان کے اس پیر کے ساتھ تعلقات تھے، اس لیے اس جعلی پیر نے اثر و رسوخ استعمال کیا تھا اور ان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے لوگوں نے ثبوت ضائع کر دیے تھے۔ ہم کوئی پولیٹیشین نہیں ہے، نہ ہی ہمارا کوئی انٹرسٹ ہے۔ اور یہاں سندھ میں اس کی رپورٹ منفی آ رہی تھی، لیکن جب ہم نے پنجاب سے اس کا ٹیسٹ کرایا تو اس رپورٹ میں ڈی این اے میچ کر گیا اور اس واقعے کی تصدیق ہو گئی۔ نگراں وزیر قانون سندھ کا کہنا تھا کہ اس کی تصدیق ابھی کچھ دن پہلے ہی ہوئی ہے، لیکن ناظرین، نگراں وزیر صحت نے اپنی ہی حکومت کے نگراں وزیر قانون کے دعوے کی تردید کر دی اور کہا ہے کہ پنجاب سے جو رپورٹ آئی تھی وہ منفی تھی اور جو رپورٹ پازیٹیو آئی ہے وہ لمز جام شوروں کی ہے، اس لیے سندھ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ثبوت ضائع کرنے والا الزام بالکل بے بنیاد ہے۔ ناظرین، یہ واقعات ہو جاتے ہیں لیکن ان میں کبھی بھی طاقتور ملزمان کو سزائیں نہیں ملتی۔ یہ رپورٹ بھی اب اس واقعے کے تقریباً 3 مہینے سے زائد عرصے کے بعد آئی ہے۔ اس کے علاوہ جو واقعہ نازیہ چنّا کے ساتھ ہوا تھا ان کی رپورٹ بھی اب تک نہیں آئی، اس کیس میں بھی انصاف ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ناظرین، لا قانونیت کی انتہا ہو چکی ہے۔ فاطمہ کا کیس میڈیا پر ہائی لائٹ ہونے کی وجہ سے ابھی تک زندہ ہے۔ فاطمہ کے واقعہ ہونے کے بعد نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز نے فاطمہ کے گھر کا دورہ کیا تھا اور لواحقین کے ساتھ تعزیت کی تھی۔ اس وقت انہوں نے بہت اہم اعلان کیا تھا۔ نگراں وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ اب سے ہر ایک گدی نشین اور پیر کو چیک کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ ان کے گھر کوئی کم عمر ملازم تو نہیں ہے۔ اگر ان گدی نشینوں یا پیروں کے گھر کوئی کم عمر بچہ یا بچی پائی گئی تو ان کے خلاف سیدھی ایف آئی آر کاٹیں گے۔ اس واقعے میں ملوث ملزمان کو بھی کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ ہر موقع پہ اس کو پرسو کریں گے، کہیں بھی اس کو چھوڑے نہیں کریں گے، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اب لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ایسا سچ میں کر دیا جائے تو بہت سے جعلی پیروں کی قید سے بہت سے معصوم بچے بازیاب ہو جائیں گے۔ عوام اب اس بات کے انتظار میں ہے کہ کیا نگراں وزیر داخلہ اپنے بیان پر عمل درآمد کر کے اس مافیا کے ساتھ چھیڑ لیں گے یا پھر یہ دعویٰ بھی سیاستدانوں کے دعوے کی طرح صرف دعویٰ ہی رہ جائے گا۔ To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.